اس کا رب عطا فرمائے گا۔ ایک دن میرے آقا فرما رہے تھے کہ رب کائنات جنت کے بہت سارے دروازے ہوں گے اور ہر دروازے میں سے مخصوص کمالات والا انسان داخل ہوگا، یعنی روزے دار ایک سے، نماز پڑھنے والے ایک سے، ان کو کہا جائے گا روزے داروں ادھر سے آ جاؤ، نماز پڑھنے والوں ادھر سے آ جاؤ، حج کرنے والوں ادھر سے آ جاؤ، صلہ رحمی کرنے والوں ادھر سے آ جاؤ، اخلاق حسنہ سے بات کرنے والوں، اخلاق کے ساتھ بولنے والوں ادھر سے آ جاؤ۔ لیکن وہ سب دروازے بلائیں گے اور ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کو کوئی نہ کوئی نصیب ہوگا۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا مقدر والا بھی ہوگا جس کو 8 کے 8 دروازے بلائیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے، میری امت میں صدیق ایسا جوان ہے جس کو 8 دروازے پکاریں گے، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ یہ صدیق کا کمال ہے۔ دوستان گرامی، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجدان، محبت، آپ کی فراست اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، ان میں سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے ہوتے تھے، باقی سب صحابہ نیچے سر کر کے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ سر اٹھا کے آقا کریم کی طرف دیکھے۔ دو صحابہ صرف سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر میرے آقا کو دیکھتے تھے، وہ دو صحابہ میرے آقا کو دیکھتے تھے اور آقا ان دو صحابہ کو دیکھتے تھے۔ نبی پاک نگاہ اٹھا کے دیکھتے تو صدیق کو دیکھتے یا عمر کو دیکھتے، اور عمر اور صدیق میں صرف یہ جرات تھی کہ وہ آنکھیں کھول کے نبی پاک کے سراپا کو دیکھ سکیں۔ اسی لیے ان کو یہ مقام ملا۔ جب میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون کیا گیا تو ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی، مجھے علم تھا کہ صدیق کو یہیں پہ جگہ ملے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے جانتے تھے؟ انہوں نے کہا جب میرے نبی نے فرمایا ایسے ہی فرمایا، میں ابو بکر اور عمر اکٹھے وہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر جنت میں اکٹھے گئے، ہم نے وہ سفر اکٹھے کیا، مجھے علم تھا کہ یہ آخرت کے سفر میں بھی یہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، رازدار نبوت، جناب سیدنا صدیق اکبر، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چورہ شریف، فیضان چراہی، شہزادہ فاروق اعظم، قبلہ پیر محمد بدر جعفروقی صاحب۔ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے، دوستان گرامی، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ کیسے جان پاؤ گے؟ ایک دن میرے آقا کریم سید کونین آرام فرما تھے، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، حضرت بی بی عائشہ فرماتی پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس آسمان کے ستاروں کے برابر میں کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں، میری امت میں عمر ایسا جوان ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ خاموش رہ گئی، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا رسول جانتا ہے میں کس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ دوستان گرامی، وہ جانتے تھے کہ عائشہ بی بی کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ ہاں بی بی عائشہ، تم جاننا چاہتی ہو کہ تیرے باپ کا کیا مقام ہے؟ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری عمر کی نیکیوں سے بڑھیا ہے۔ مومنوں کی ماں کو بتایا کہ عمر کی صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری عمر کی نیکیوں سے اعلیٰ ہے۔ وہ رات کون سی تھی؟ وہ رات غار ثور والی رات، وہ
मुस्तफा की रात, वो जलवे मुस्तफा को देखने की रात। याद रखो, मरातिब बढ़ते हैं, नेकियां बढ़ती हैं, दर्जे बुलंद होते हैं कुर्बे मुस्तफा से। अमाल इंसान को अपने तकवा अता करते हैं, इंसान को मोमिन बनाते हैं, लेकिन दर्जे नबी की मोहब्बत अता करती है। याद रखो, दर्जे नबी की मोहब्बत अता करती है। अगर किसी को मर्तबा मिलना होगा तो कुर्बे रसूल से मिलेगा। दुनिया की हमारी बातें इस काबिल नहीं कि हमें किसी मकाम तक ले जाए। जो नमाजों पे गरूर करते हैं वो गुमराह लोग हैं। हम तो नबी की अता पे गरूर करते हैं, नबी की नक्शे पे गरूर करते हैं, क्योंकि मेरे सदीक़ अकबर ने मकाम लिया तो दरे रसूल से लिया, जलवाए मुस्तफा की ज़ियारतों से लिया, आका करीम को देखते रहने से लिया। दोस्तों नबी पाक सैयद कौनैन की कुर्ब की वजह से, आका करीम की झलकों को बिलाशिद्दत गहरे देखने की वजह से सद्दीक को जो मकाम मिला वो दूसरों से अरफा व आला था। और सद्दीक की खिदमत देखो, सद्दीक की इज्जत देखो, अमीरुल मोमिनीन बन गए मोमिनों के। तो एक दिन उमर फारूक मदीना के मोहल्ले से गुजरे, वहाँ पे एक ज़ईफ़ा नाबीना खातून रहती थी। आप उसके घर गए, जाके देखा तो सारे काम हुए थे, घर में पानी भरा हुआ था, सफाई हुई, खाना के लिए मौजूद था। पूछा, माँ ये सब तुम्हारे लिए खिदमत कौन अंजाम देता है? कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम, रात की तारीकी में एक अल्लाह का बंदा आता है जो रात को आके मेरे लिए घर भी साफ करता है, बर्तन भी धोता है, खाना भी तैयार करता है और दवाई का बंदोबस्त भी करता है। नाम नहीं बताता, वो सारी चीजें का इंतजाम करके तारीकी में ही वापस चला जाता है। उमर फारूक बेताब हो गए, मदीना की बस्ती में वो कौन सा जवान है जो नेकियों में उमर तुमसे आगे बढ़ गया। ये बात अगले दिन रात को आके दरवाजा मल के साइड से बह गए कि आज मैं उस अदीब शख्सियत को देखूं कि जो मदीना में रह के उम्र से बाती ले रहा है। रात की तारीकी में एक अल्लाह का बंदा आया, उसने झाड़ू दिया, बर्तन साफ किए, खाने का बंदोबस्त किया, दवाई दी और जाने लगा। नकाब पहना हुआ था। जब नकाब सैयदना उमर फारूक के सामने आए, आपने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे मुझे अपनी ज़ियारत करा, मैं देखना चाहता हूँ कि मदीने में वो कौन सा कोई नसीब है जो मुझसे आगे बढ़ गया है। वो कौन सा खुश नसीब है जो आगे बढ़ गया है। याद रखो, आज के हुक्मरान फिल्में बनवानी हो, अपने विजुअल बनाने हो, अपनी तस्वीरें बनवानी हो, तब तो सबसे आगे होते हैं, लेकिन खिदमत खल्क में आगे नहीं होते। अगर हुक्मरानों ने बात सीखनी है तो सिद्दीक़ अकबर से सीखे, उमर फारूक से सीखे। सिद्दीक़ अकबर ने जब सामने से अपना कपड़ा हटाया, आंखों में आंसू थे। अरे उमर, मेरा पर्दा ना कर देना, मेरा पर्दा फाश ना करना, मैं सिद्दीक़ हूँ, मैं अबू बकर हूँ। सैयद उमर फारूक ने कहा, मैं सोच रहा था एक ही बंदा है जो मुझसे आगे बढ़ सकता है, एक ही है जो आगे बढ़ सकता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। एक दिन मदीना में गश्त कर रहे थे, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, घर का दरवाजा खटखटाया। घर में कहा, खातून से पूछा क्या वजह है, तो बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा कि बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है, मैंने पत्थर डाल के एक देचके में रखे हैं और पानी डाला हुआ है, मैंने कहती हूँ कि ये हांडी पक रही है, थोड़ा इंतजार करो, मैं चाहती हूँ कि ये इसी तरह भूखे सो जाए।
صدیق اکبر کھڑا ہے، آپ نے کیا کیا؟ بیت المال میں سے چیزیں اٹھائیں، غلام صاحب تھا، اس نے کہا امیر المومنین ہمیں خدمت کا موقع دے، کہا قیامت والے دن جب میرا رب مجھ سے بات کرے گا میری جگہ پہ تم جواب دو گے؟ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم، آج یہ دنیا کے 50 حکمران بھی اتنی بڑی حکومت کے مالک نہیں ہیں، 25 لاکھ مربع میل کا مالک اپنے پشت پہ چاول اٹھاتا ہے اور چیزیں اٹھاتا ہے، اس گھر میں جاتا ہے، ان بچوں کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، خود اپنے منہ سے پھونکے دے کے آگ جلاتا ہے، آپ کی داڑھی مبارک پہ چھائی لگ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کھانا تیار ہوتا ہے، آپ اس مائی کو کہتے ہیں بچوں کو جگاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، کھانا بچوں کو کھلاتی ہے مائی، اور خاتون کہتی ہے حکمران تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، اس عمر کو تو لوگوں نے ایسی ہی حکومت دے دی۔ سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بھائی مجھے معاف کر دو، میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ دوستان گرامی، یہ نفوس قدسیہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہیں۔ معصوم عن خطا انبیاء کی ذات ہے، لیکن یہ وہ شخصیات جن کو وہ مقام و مرتبہ ملا کہ اللہ پاک نے انہیں خطاؤں سے منزہ و پاک کر دیا اور انہیں اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ دوستان گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے پیچھے چل کے ہم ہدایت کی راہ کو اپنا سکتے ہیں، جن کی ذکر خیر کو کر کے ہم اپنے سینوں کو منور کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو روشن کر سکتے ہیں، اپنے لیے ہدایت رائے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عظمت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کہ وہ لوگ جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا وہی مفاقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں، وہی پاک لوگ ہیں۔ وہ یہ اشارہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف، سچائی لانے والی شخصیت میرے نبی پاک سید کونین کی ذات ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ معراج کا واقعہ ہوا، سرکار کریم نے جب بیان فرمایا قریش میں چیمے گوئیاں ہونے لگی، منافقین ہمیشہ عظمت کو ٹھکراتے ہیں، للکارتے ہیں۔ آج بھی جو نبی کی عظمت اور معجزات کو ٹھکرائیں وہ منافق ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، ان کے اندر بغض ہے، ان کے دینوں میں اناد ہے، ان کے دینوں میں گندگی ہے۔ یاد رکھو کوئی صدق والا کبھی نبی کی عظمت کو نہیں ٹھکرائے گا، اور یاد رکھو جو نبی کی عظمت پہ ابہام کا اظہار کرے، شک کا اظہار کرے، یاد رکھو اس کے چہرے کی طرف دیکھ لینا اور پھر اس کی بات کبھی نہ سننا اور یہ تصدیق کی مہر اس کے اوپر لگا دینا کہ یہ نبی کا غلام صادق نہیں، یہ عبداللہ بن ابی کی اولاد میں سے۔ سنیو، میں گل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھو۔ ہمارے ابو جد نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے عقیدوں کا تحفظ کیا ہے۔ عقیدے کا تحفظ ہی ایمان کا تحفظ ہے۔ ایمان باقی رہا تو سب کچھ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر!